انسانی تاریخ پر نظر ڈالیں تو دنیا نے مختلف موقعوں پر بدترین عالمی وباؤں کا سامنا کیا ہے۔ ان میں سے کچھ وباؤں نے تو تہذیبوں تک کو تباہ کر دیا اور شہروں، قبیلوں اور قوموں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ آج چونکہ ہم خود کورونا وائرس نامی عالمی وبا کا سامنا کر رہے ہیں تو ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ایک معمولی اور نادیدہ وائرس نے کیسی پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جس طرح پہلے بھی مختلف وباؤں نے ساری سرحدوں کو عبور کر دیا تھا، آج بھی کورونا وائرس جسمانی، سماجی، سیاسی سرحدوں کو عبور کرتا ہوا تقریباً پوری دنیا میں اپنے پیر پھیلا چکا ہے۔ تاریخ انسانی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جب جب دنیا میں اللہ کے بندے خواب غفلت میں مبتلا ہوئے اور قدرت سے منحرف ہوئے، تب تب اللہ وحدہ لا شریک نے براہ راست اپنی قدرت اور قوت کا اظہار کیا۔ جب دنیا والے زمین سے لے کر آسمان تک اور ہواؤں سے لے کر خلا تک حکمرانی کا خواب دیکھنے لگے، اپنے تکبر، طاقت اور بادشاہی کے سامنے خالق کائنات کو ہی بھلا بیٹھے۔ اب جب اس نے منہ پھیر لیا ہے تو ہر طرف وحشت کا ڈیرا ہے، دنیا بھیانک موت کا چہرہ بن گئی ہے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ سے لے کر مسجد نبوی اور گلی محلوں کی مسجدوں میں بھی بندشیں ہیں۔ پوری دنیا پر ایک قہر سا طاری ہے۔ تمام تر سائنسی ایجادات اور ترقیات کے باوجود عالمی طاقتیں اس وبا کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہیں۔ چین سے پھوٹنے والا وائرس تمام سرحدیں اور کئی سمندر پار کر کے یورپ اور پھر بحر اوقیانوس کو عبور کرتا ہوا امریکہ جیسے صحت کی شاندار پالیسیاں رکھنے والے ملکوں تک پہنچ گیا اور سب دیکھتے رہے۔ ان کے بڑے بڑے مال، ہوٹل، تفریح گاہیں، بازار اور تعلیمی ادارے بند پڑے ہیں۔ ان کا نظام زندگی مفلوج ہو چکا ہے، ان کے معمولات زندگی درہم برہم ہیں، ان کے عشرت کدے اور عیاشی کے اڈے اجڑ چکے ہیں، نائٹ کلب، سنیما گھر ویران پڑے ہیں، ان کی معیشت بیٹھی جا رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہندوستان ابھی تک زیادہ خود کفیل اور ترقی یافتہ ممالک کی طرح کورونا وائرس کی شدت اور ہلاکت خیزی کا سامنا نہیں ہے۔ چین سے لے کر امریکہ اور یورپی ملکوں فرانس، اٹلی، اسپین اور برطانیہ وغیرہ میں کورونا نے جس بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے وہ پوری دنیا انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا حیران و پریشان ہے اور ایک معمولی سے وائرس نے تمام تر انتظامات اور اقدامات کو آئینہ دکھایا ہے۔ بھلے ہی انہوں نے دنیا میں تباہی و بربادی کے انتظامات کر لیے ہوں، بڑے بڑے اور تباہ کن ہتھیار ایجاد کر لیے ہوں، لیکن اس معمولی وائرس نے ان سب کو بے دست و پا کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بے بسی کے عالم میں یہ طاقتیں صرف احتیاطی تدابیر میں ہی عافیت سمجھ رہی ہیں۔ ان احتیاطی تدابیر کے تحت دنیا بھر میں نقل و حرکت بند ہیں، اسے لاک ڈاؤن کا نام دیا گیا ہے۔ ہندوستان بھی گزشتہ 25 مارچ سے مکمل لاک ڈاؤن کے ذریعے اس وبا پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے 14 اپریل تک نافذ کیا تھا، اب اس میں توسیع کر کے 3 مئی تک کر دیا گیا ہے۔ تمام تر پریشانیوں اور مشکلات کے باوجود ملک کے عوام نے اس لاک ڈاؤن پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب حکومت کے پاس اس وبا سے نمٹنے کے لیے مناسب سہولیات کا فقدان ہے، طبی آلات اور ضروری انتظامات پورے نہیں ہیں، حکمراں طبقے کی ترجیحات بھی کچھ اور ہیں، تو عوام خود ہی اس سمت میں جو کچھ بھی ہو ممکن کریں۔ ابھی تک کے تجربات اور مشاہدات بتاتے ہیں کہ خدا نخواستہ اس وبا نے ہندوستان میں شدت اختیار کر لی تو ملک میں حالات کو قابو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگر اعداد و شمار پر سرسری نظر ڈالیں تو پچھلے 21 دن کے لاک ڈاؤن کے دوران ملک کو تقریباً 10 لاکھ کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ وہیں غیر منظم شعبے کے 40 کروڑ مزدوروں یا اہلکار بے روزگار ہو گئے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب یہ لاک ڈاؤن اپنے 40 دن مکمل کرے گا تو تقریباً ملک کو کتنا نقصان ہو چکا ہوگا اور کتنے کروڑ لوگ بے روزگار ہوں گے۔ ابھی جبکہ حکومت کی جانب سے بطور خاص اعلان کے باوجود میڈیا اداروں تک سے ملازمین کو نکالنے یا ان کی تنخواہوں میں تخفیف کی خبریں آنے لگی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کورونا وائرس سے ہونے والے نقصان کا حتمی اندازہ لگانا فی الحال مشکل ہے، لیکن پھر بھی کچھ قومی اور کچھ بین الاقوامی ادارے ہمیں متنبہ کر رہے ہیں کہ آنے والا وقت کتنا مشکل ہونے والا ہے۔ عالمی بینک کا کہنا ہے کہ جنوبی ایشیا کئی دہائیوں سے غربت کے خلاف جنگ لڑنے کے بعد کورونا وائرس کی وجہ سے 40 سال میں بدترین معاشی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان اور دیگر چھوٹی مملکتیں جہاں 1 ارب 80 کروڑ آبادی ہے، کرۂ ارض کی سب سے زیادہ گنجان آبادی والے علاقے ہیں۔
جہاں اب تک نسبتاً کم کورونا وائرس کے کیس سامنے آئے ہیں، تاہم ماہرین کو خدشہ ہے کہ وہ وائرس کا اگلا مرکز ثابت ہو سکتی ہیں۔ حسب معمول غربا، بالخصوص تیسری دنیا میں رہنے والے غریب لوگ ہی تکالیف کا شکار ہیں۔ ہاتھ دھونے کے لیے درکار صاف پانی سے بھی محروم ہونے کے باعث انہیں وائرس لگنے کا خدشہ زیادہ ہے اور مناسب علاج و معالجہ ملنے کی امیدیں بھی بہت کم ہیں۔ اس لحاظ سے کورونا وائرس نے سماج میں پڑی گہری دراڑوں کو مزید آشکار کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے پچھلے دنوں مودی حکومت کے ذریعے لائے گئے شہریت ترمیمی ایکٹ اور NRC کے بارے میں ایک پوری رپورٹ جاری کی۔ ہیومن رائٹس واچ نے اپنی 82 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں کہا ہے کہ ہندوستان کے امتیازی شہریت کے قانون اور پالیسیوں نے مسلمانوں کے خلاف تشدد کو ہوا دی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ جنوبی ایشیا کی ڈائریکٹر میناکشی گنگولی نے کہا، ہندوستان کے وزیر اعظم نے کورونا کے خلاف متحدہ جنگ کی اپیل کی ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے مسلم مخالف تشدد اور امتیازی سلوک کے خلاف متحد ہو کر مقابلہ کرنے کی اپیل نہیں کی۔ حکومت کی پالیسیوں نے ہجومی تشدد اور پولیس کے خاموش تماشائی بنے رہنے کا راستہ کھول دیا ہے، جس نے پورے ملک میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں میں خوف کو جنم دیا ہے۔ شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ جب ملک اور پوری دنیا کورونا کی وبا سے لڑ رہی ہے تو ہندوستان میں فرقہ پرست طاقتیں اپنی توانائی مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے اور انہیں زد و کوب کرنے میں صرف کر رہی ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ آزمائش کی اس گھڑی میں بھی فرقہ پرست عناصر اپنی دیرینہ روش پر قائم ہیں اور اپنے فرقہ وارانہ ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ فرقہ واریت کو پھیلانے میں جو کسر سیاست دانوں، تنظیموں اور جماعتوں نے چھوڑی تھی، وہ کسر میڈیا کا ایک بڑا طبقہ بڑی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ پوری کر رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہندوستانی میڈیا، بالخصوص کچھ نیوز چینل، مسلمانوں کے خلاف ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے ہیں۔ فرقہ پرست طاقتوں اور نیوز چینلوں کے ذریعے پھیلائی گئی نفرت کا ہی نتیجہ ہے کہ پورے ملک میں مسلمانوں کو دشمن سمجھا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس وبا کا ٹھیکرا مسلمانوں کے سر پھوڑا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کوشش کی کہ عدالت کے ذریعے ان کی سرزنش کروائی جائے اور کسی طرح ان پر لگام لگائی جائے، لیکن سپریم کورٹ نے بھی مایوس کیا۔ سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ وہ یہ نہ دیکھ کر کہ یہ معاملہ میڈیا اور اس پر چلنے والی جھوٹی اور بے بنیاد خبروں کا ہے، بلکہ ہندوستانی معاشرے میں اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس کو مد نظر رکھا جاتا۔ بہرحال یہ حکومت کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ واقعی ہندوستان اور ہندوستان کی قدیم اقدار و روایات کو برقرار رکھنا چاہتی ہے یا نہیں، کیونکہ مودی نے کورونا سے نمٹنے کے لیے تو بار بار قوم سے خطاب کیا ہے، لیکن ابھی تک فرقہ پرستی کے زہریلے وائرس کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا ہے۔ اگر وہ واقعی فرقہ پرستی کے وائرس کے خلاف ہیں تو انہیں کھل کر اس سلسلے میں بیان دینا چاہیے، کیونکہ جس طرح کا ماحول ملک میں بنایا جا رہا ہے اسے روکنے کی ذمہ داری ان کی بنتی ہے۔ شکریہ۔